میری شادی کو عرصہ 6 سال ہو گئے ہیں. بہت ہمت کی بات ہے ماشاء اللہ. میری بیوی نے ابھی خلا مانگ رہی ہے کہ آپ اولاد پیدا نہیں کر سکتے, آپ نامرد ہیں, اور میرا میڈیکل رپورٹ بھی بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس کے کہنے پر خلا دینا چاہیے یا اپنا دفاع کرنا چاہیے؟ آپ جب میڈیکلی بھی ٹھیک ہیں تو, اور کوئی نامردی آپ میں اگر نہیں ہے تو پھر تو اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہو رہی, تو اس بیس پہ بیوی خلا نہیں لے سکتی. سمجھتے ہو؟ یعنی یک طرفہ خلا. ہاں اگر کوئی واقعی فزیکلی بالکل ہی اس میں یعنی زوجہ سے ریلیشن قائم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی میں, تو پھر شرعاً اس کے لیے جائز ہے کہ یک طرفہ خلا بھی وہ یعنی کورٹ میں وہ ثابت کرے کہ ایک فزیکل ریلیشن ہمارے درمیان ہوا ہی نہیں ہے اب تک, اور اس میں طاقت ہی نہیں ہے ریلیشن کی, علاج بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر ایسی صورت میں کورٹ یک طرفہ خلا بھی دے سکتی ہے. اس کی بھی کچھ ترتیب ہے کہ علاج کا موقع دے شوہر کو, وہ علاج نہ کر رہا ہو یا علاج ہوئی, بعض بیماری ایسے علاج ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ پھر وہ تو ڈاکٹر بتائے گا, تو جج ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا, وہ اگر وہ لگتا ہے کہ نہیں ہو تو وہ خلا دے سکتا ہے. لیکن یہ کیس اگر ایسا ہے کہ آپ اگر نامرد بھی نہیں ہیں اور آپ کی میڈیکل رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں, تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ایسی صورت میں بیگم یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. یک طرفہ کا مطلب اگر آپ نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا, باقی اگر آپ دے دیں گے تو ہو جائے گا خلا. آپ کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے تو یہ آپ دونوں کا پرسنل معاملہ ہے میرے بھائی, میں آپ دونوں کے بیچ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. بعض دفعہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہوتی, وہ کہہ رہی بھائی 6 سال ہو گئے مجھے اولاد چاہیے, میں نہیں رہ سکتی, تو اس کا یہ مطالبہ پھر ناجائز نہیں ہوگا. باقی آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر دے دیں تو اچھا ہے, کیونکہ نہیں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے, لیکن رائٹ آپ کے پاس ہے. اگر آپ نہیں دینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے, کیونکہ اسلام میں عورت کی مرضی سے شادی ہوتی ہے, زبردستی نہیں اس پہ کی جا سکتی. لیکن طلاق پھر عورت کی مرضی سے نہیں ہوتی. طلاق عورت کی مرضی سے اس صورت میں ہوگی, یا خلا یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں جو اصل میں فسخ نکاح ہے, وہ اس صورت میں ہوگا جب مرد میں واقعی فالٹ ہو. تو اب یہ فالٹ ہے یہ نہیں ہے, یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا. میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جس کی بیوی علیحدگی مانگ رہی ہے تو زبردستی مت رکھو بھائی اس کو, کیوں ایک مصیبت اپنے لیے پال رہے ہو. جب نہیں رہنا چاہ رہی تو چھوڑا یار. مرد غیرت مند ہوتا ہے, وہ اس عورت کو رکھتا ہے جو رہنا چاہتی ہے, جو نہیں رہنا چاہتی تو کیوں رکھ رہا ہے اس کو یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب ایسا نہیں جا کے ٹھٹ ٹھٹ طلاقیں دینا شروع کر دو. بعض دفعہ بیوی ویسے ہی غصے میں کہہ دیتی ہے مجھے طلاق چاہیے, عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, تو ایک دم ایسا نہ ہو کہ کسی بیوی نے کہہ دیا مجھے چھوڑ دو. آپ نے کہا مفتی صاحب نے بیان میں کہا جو طلاق مانگے چھوڑ دو, تو چل میں نے تجھے چھوڑ دی. یہ نہ کرنا. جذبات میں بھی عورتیں طلاق مانگ رہی ہوتی ہیں, غصے میں پاگل ہو جاتی ہیں, تو اپنے گھروں کو ایسے تباہ و برباد نہ کرو. لیکن ویسے کوئی عورت نہیں رہنا چاہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی راضی نہیں ہے, تو صرف مشورے کی حد تک کہہ رہا ہوں میں کہ حدیث میں آتا ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور تمہیں اولاد بھی دے. تو جب محبت نہیں کر رہی تو اس سے وہ نکاح کی مصلحتیں صحیح طرح سے حاصل نہیں ہوتی, اپنے لیے بھی ٹینشن اس کے لیے بھی ٹینشن. تو بہتر یہ ہے کہ تمیز سے علیحدگی اختیار کر لیجیے. اگر بچے ہوں تو کیا کیا جائے؟ بچے ہوں تو پھر یہ کیا جائے, ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں, یہ بہت اہم مسئلہ پوچھ لیے تو میں اس کو ایکسپلین کر ہی دوں, باقی بعد میں بتاؤں گا, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. دیکھو بعض دفعہ ایسے کیس میرے پاس آئے ہیں کہ نہ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے, نہ بیوی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, بچوں کی خاطر رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا سر پھٹول رہے ہیں بیٹھ کے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ تو رہے ہوں گے, جن کے ساتھ گزر رہے ہیں وہ ان کے اچھے بھی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں چونکہ بچے ہو گئے لہذا ہم نے اب رہنا ہے, مجبوری ہے. ماں باپ بھی نہیں علیحدگی ہونے دے رہے تھے. ٹھیک ہے, بچوں کے پازیٹیو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ بھی کیا رہتے ہیں, نہ چاہنے کے باوجود بھی جڑے رہتے ہیں. ایک بچوں کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, بہت سے رشتے تو بچوں ہی کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ اتنے بچے کہاں لے کے جائیں گے. تو یہ پازیٹیو. انگریزوں میں جو طلاقیں اتنی ہوتی ہیں نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچے ہی نہیں ہوتے. ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ ایک انگریز اور انگریزنی کی ویڈیو کسی نے شائع کی کہ ان کا 10 سال کے بعد میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بریک اپ ہو رہا ہے. تو دونوں بیان داغ رہے ہیں کہ ایکچولی ہم نہیں رہ سکتے. نیچے پاکستانی نے دبا کے گالیاں دی ہوئی ہیں کہ بغیر تو 10 سال ہو گئے, تم بچے نہیں پیدا کیے تو پھر یہی ہوگا, بڈھے ہو گئے ہو تم لوگ, بچے تمہارے ہیں نہیں, اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. دیکھو اگر اولاد نہیں ہے تو شادی صرف ایک فزیکل ریلیشن اور ایک سیکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو یہ رشتہ مقدس بنتا ہی بچوں کے بعد ہے, اور جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا ہی رشتہ آپس میں کیا ہوگا,
مغربی دنیا نے میاں بیوی کے رشتے کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے. بڑا مقدس رشتہ ہی تو ہے, ہوتا ہی اولاد کی وجہ سے ہے بھائی, نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو اولاد کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ طلاق کا ریشو کیا ہو جاتا ہے, کم. لیکن اگر اولاد کے باوجود میاں بیوی بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں, ہر وقت گالم گلوچ, ہر وقت مار دھاڑ, ایسے بھی کیس ہیں, نہ میاں رکھنا چاہتا ہے نہ بیوی رہنا چاہتی ہے, لیکن جب معصوم بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو ایک دم کہتے ہیں ان کا کیا ہوگا, پھر رکھ کے ایک تماڑ لگایا اس نے, ادھر سے اس نے رکھ لیا, مار ایک دوسرے کو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان بغیرتوں سے میں استغفر اللہ, ان نالائقوں سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو اس سے بچوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے. یہ تم حرکتیں کر رہے ہو نا, ہر وقت گھر میں مار دھاڑ ڈانٹ ڈپٹ, بچے بھی جنگلی بنیں گے. پھر تمہارا بیٹا بھی آنے والی بہو کے ساتھ یہ ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہو جائے گا اس میں, وہ سمجھتا ہے کہ بیگم کے ساتھ ایسے ہی لوگ ہوتا ہے, اور تمہاری بیٹیاں بھی اپنے میاں کے ساتھ یہی کریں گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمیز سے کیا کر لو, علیحدگی. اب تمیز سے کیسے کہیں, بچوں کا کیا ہوگا یار, بچے مل کے پال لو آپ. ایسے کیسز ہیں میرے سامنے کہ علیحدگی ہو گئی, بچے دونوں سے نہیں چھینے گئے. ماں کے پاس جب بچے چھوٹے ہوں ماں کے پاس رہتے ہیں, باپ جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے اپنے گھر میں, ایک آدھ دن باپ کے ساتھ رہ لیتے ہیں. وہ باپ تو 24 گھنٹے ویسے بھی چھوٹے بچے کو رکھ ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ماں کے پاس رہتے ہیں. باپ ہفتے میں ایک دن ان کو بلا لیتا ہے, باپ کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے, اور پھر ان کا خرچہ بھیجتا رہتا ہے. اور اسکول دونوں کی مرضی سے, شادیاں دونوں کی مرضی سے. ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں, بچے کی شادی ہو رہی ہے, ماں باپ میں علیحدگی تھی لیکن دونوں اس شادی میں شریک ہو رہے ہیں پردے کے ساتھ, عورت پردہ کر رہی ہے اپنے شوہر سے لیکن دونوں رہے ہیں. تو یہ تمیز سے بھی ہو سکتا ہے, صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا. علیحدگی ہونے کے بعد بھی بچوں کو دونوں پالتے تھے, کبھی نہیں ہوتا تھا کہ بچہ باپ کے خلاف ہو جائے یا ماں کے خلاف ہو جائے. لیکن ہماری سوسائٹی میں جب علیحدگی ہوتی ہے تو بچہ یا تو ماں کی طرف ہو کے باپ کو ستائے گا یا باپ کی طرف ہو کے ماں کا بیڑا غرق کرے گا. اور عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہیں, باپ کو تو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا ہماری عدالتوں نے. اگر کیس عدالت میں چلا گیا تو ابا گئے کام سے. آپ 18 سال تک خرچہ بڑھو گے لیکن بچہ آپ کی مرضی سے ملے گا نہیں آپ کو, اور جہاں آپ نے خرچہ روکا جیل. تو وہ اندر ہی دانت ہی پیستا رہتا ہے بیچارہ بیٹھ کے. تو اس لیے تمیز سے کیا کر لیں, میاں بیوی مل کے بچوں کے بارے میں کیا کر لیں کہ بھائی ہم دونوں مل جل کے اس کو پالیں گے. اور ماں یہ سمجھے کہ سربراہ باپ ہی ہے, جب میرے اور شوہر کے رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری رائے اس کی ہوگی. اس سے بچہ بڑا آپ کا بھی ہوگا باپ کا بھی ہوگا, دونوں کی خدمت کرے گا. اگر آپ نے باپ کے خلاف ورغلایا نا ماں نے اس کو, تو پھر سمجھ لو ماں کے خلاف بھی ہو جائے گا وہ تھوڑے دنوں میں. وہ یہ نہ سمجھو کہ باپ کا نہیں ہے تو ماں کا ہے, جو بچہ باپ کا نہیں ہوتا وہ ماں کا بھی نہیں ہوتا, تھوڑے دنوں میں باغی بنے گا وہ. تو نہ باپ اس کو ماں کے خلاف ورغلائے نہ ماں باپ کے خلاف. تو ایسی مجبوری میں یہ کر لیا جائے, تمیز سے کیا کر لیا جائے, علیحدگی ایگریمنٹ کر کے بھائی اس طریقے سے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی ہماری. وہ کہیں اور شادی کر لے, آپ کہیں اور شادی کر لیں, کیا خیال ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ بچوں کی خاطر اس سے گھنٹہ گھنٹہ فون پہ بات کر رہے ہیں, اور سناؤ بیگم آج منع نے کیا کھایا, اس کو سریلیک بہت پسند تھا جب تم میرے پاس تھی, میرے نکاح میں تھی تو سریلیک بڑے شوق سے کھاتا تھا, پوٹی تو نہیں کی آج بچے نے, کتنی دفعہ پوٹی کی ہے. اتنی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ شرعی حدود سے تجاوز. کیونکہ پھر آپ کی بیوی بولے گی جب تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس سے اتنا فری کیوں ہو رہے ہو, آپ کو میرے بچوں کی ماں ہے. تو کہہ رہی کہ جب ماں تھی تو چھوڑا کیوں تو نے. یہ بھی ہوتا ہے طلاق کے بعد نا, اس طلاق یافتہ سے وہ فری ہو رہے ہیں اور پھر وہ نئی آنے والی بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ بھی غلط ہے. اور وہ عورت بھی جب شادی ہو گئی یا شادی نہیں بھی ہوئی ہے تو اپنے ایکس ہسبینڈ سے ضرورت کی حد تک بات کر سکتی ہے, فری ہونے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا یہ باتیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. خوف نہیں ہے تو پھر سب حلال حرام کا فرق ختم, کافی ہو گیا میرا خیال ہے.